کربلا کہ جتنا سفر میرا مولا طے کرتا ہوا آ رہا ہے، کتنے لوگ جمع ہوئے، کتنے تھوڑے سے لوگ ہیں، مگر باقی وہ جو امام کو جانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، امام نے ان کو خط بھی لکھے، سب کچھ کیوں نہیں آئے؟ کیونکہ اپنی نارمل لائف کو ویسے نہیں گزار رہے تھے جیسے امام کی طرف پڑھنا چاہیے تھا۔ آج جب ہم بیوی کا ذکر کرتے ہیں تو سب سے بڑا جو غم ہے وہ یہی تو ہے کہ بیوی کو اپنا تقاضا نہیں تھا، صرف ولایت۔ اور یہ ولایت عزیزان محترم، ہم آج اس ماڈرن دور میں کہ جہاں آرٹیفیشل انٹیلیجنس، رپورٹس اور ٹیکنالوجی، اور آج ہماری نسل جو ہے وہ کہاں سے کہاں جا رہی ہے، اس دور میں ہم کہاں اپنے امام کو کیسے پائیں گے؟ اپنے امام ہماری زندگی میں کہاں پایا جاتا ہے، کس طرح پایا جاتا ہے؟ وہ آپ اپنی پریکٹیکل لائف میں امام کو لے کر آئے۔ شخص ہے، استاد علی بیان کرتے ہیں کہ ٹرک ڈرائیور تھا، شدید سردی، بہرحال آج کے ادھر بھی ہے، لیکن مشہد سے اپنے مال کہیں لے کے جا رہا تھا، شدید برف اتنی ہوئی کہ راستہ بند ہو گیا، گاڑی خراب ہو گئی۔ اس نے بڑی کوشش کی کہ یہ صحیح کرے، لیکن کچھ نہیں ہو سکتا تھا، تو اس نے دروازہ بند کر کے بیٹھ گیا، کہا مرنا تو ہے ہی کیونکہ سردی اتنی ہے۔ تو بس اسے فکر کرنے لگا کہ میں نے زندگی میں کیا کیا کام کیے ہیں، تو وہاں سے احساس ہوا کہ یہ بہرحال اس نے غلطیاں کی ہیں، نماز جو ہے وہ یہ صحیح طریقے سے نہیں پڑھتا، کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا، اور بہرحال کچھ گناہ ایسے تھے کہ جس کو یہ چھوڑتا نہیں تھا۔ وہ اسے احساس ہوا، شرمندگی ہوئی۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آج میں بچ جاؤں، اپنے امام سے توسل کیا کہ مولا اگر آج میں بچ جاؤں تو میں یہ ساری چیزوں کو چھوڑ دوں گا اور نماز بھی اول وقت پڑھوں گا۔ یہ ابھی اس نے سوچا تو دیکھا کہ سامنے سے کوئی شخص کچھ جو ہے وہ اوزار کو، ٹولز کو لے کر آ رہا ہے، اور اس نے کہا کہ تم اپنی گاڑی کا جو ہے وہ کھولو۔ جب اس نے صحیح کیا، گاڑی جو ہے وہ، ٹرک جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا، تو وہ شیشے کی طرف آیا، اس نے شیشہ نیچے کیا اور کہا بہت شکریہ آپ آئے، آپ کی کہاں گاڑی خراب ہے تو میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ کہا کہ نہیں، ہماری کوئی گاڑی خراب نہیں، بس جو عہد تم نے کیا ہے اس پہ قائم رہنا۔ اب اسے احساس ہوتا کہ یہ کون ہے اتنی دیر میں کہ یہ دروازہ کھولتا اور امام کے قدموں میں پڑتا۔ امام جا چکے تھے۔ ساری زندگی کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ساری زندگی یہ بہرحال کہتے رہے کہ لوگ اس کو کہتے تھے کہ اب تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم نماز اول وقت پڑھ رہے ہو، لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ مگر جو امام کو دیکھ لے اس کی آنکھیں کہاں کسی اور کو دیکھتی ہیں۔ عزیزان محترم، وہ ولایت ایسی ہے کہ جو ولایت کے اس لذت کو چکھ لیتا ہے، اسے پھر اپنا آپ نہیں رہتا، وہ اپنے آپ کو ختم کر دیتا ہے۔ حضرت میثم تمہ آخری وقت میں مولا کی خدمت میں حاضر ہے، اور مولا میثم سے کہتے ہیں کہ تمہیں جو ہے وہ ایک وقت آئے گا کہ تمہیں لٹکایا جائے گا، تمہارے شکم میں نیزے گھونپے جائیں گے، زبان قلم کی جائے گی۔ میثم نے یہ نہیں بولا کہاں، کب، کیسے، میثم نے صرف ایک چیز پوچھی ہے کہ مولا کیا میں حق پہ ہوں گا؟ امام فرماتے ہیں ہاں میثم تم حق پہ ہوگے۔ اور پھر میثم اسی درخت کو پانی دیتا رہا جس پر اسے لٹکایا جانا تھا۔ وہ ولایت ہے، جسے ولایت مل جائے اس کا بدن کسی حقیقت اور معنی میں ختم ہو جاتا ہے۔ کربلا میں وجود پڑے رہے، تلواریں چلتی رہیں۔ معصوم سے کسی نے پوچھا کہ کیا کربلا والوں کو تکلیف کا اظہار ہوتا تھا؟ کہا کہ وہ اپنے امام کو اس طرح دیکھ رہے تھے کہ ان کا بدن کٹ رہا تھا۔ عزیزان محترم، آپ کے سامنے قرآن میں مثال ہے کہ جب حضرت یوسف کے حسن کا چرچا پھیل گیا تو لوگوں نے زلیخا پہ اعتراض کیا کہ تم اپنے ہی گھر میں کسی ایک غلام کو اس طرح، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں یوسف کو بلاؤں گی، تم انار اپنے پاس رکھنا اور جو ہے وہ چاقو رکھنا، جیسے ہی یوسف پر نگاہ پڑے تو انار کو کاٹ لینا۔ جیسی حضرت یوسف آئے، جلوہ الہی ہے، جمال الہی تھا،
انگلیاں کاٹ دی انہوں نے اور انہیں احساس نہیں ہوا. کہاں حضرت یوسف کا جلال اور جمال، کہاں سید الشہداء کی جلوے. وہاں انگلیاں کٹی پتہ نہیں چلا، یہاں گردنیں کٹ گئیں پتہ نہیں چلا. خوب یہ جمال الہی ہے. جسے ولی مل جائے وہ پہلو کو شکستہ بھی ہو جائے، وہ صرف ولی کی طرف بڑھتا ہے. عزیزان محترم، خوب اس ولی کو اپنی زندگی میں لے کر آئے. آپ یقین کریں کہ ہم بہرحال پھر بھی آپس میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، بات کر لیتے ہیں. وہ یوسف زہرا ہے، وہ یوسف زہرا تنہا ہے، اکیلا ہے. نہ جانے دنیا کے کس حصے میں ہوگا اس طرح، اور نہ جانے آج کی رات وہ اپنی جد کی قبر پہ کیسے ہوگا، کسی کو نہیں پتا. صرف امام جانتے ہیں کہ جو ہے وہ قبر بی بی کی کہاں ہے. خوب ہم اپنی زندگیوں میں اتنے مصروف ہیں کہ آج ہمیں اللہ کا ولی یاد نہیں ہے. ہماری صبح اور شام میں ولی کہاں ہے؟ ہمارے گھر میں کھانے میں اٹھنے میں بیٹھنے میں وہ کیا آپ کہہ سکتے ہیں خوب زندگی بہت فاسٹ ہے، زندگی بہت ماڈرن ہے، ٹائم نہیں ملتا، انسان اپنے گھر کو ٹائم نہیں دے پاتا، اپنے وجود. اور اسی سپین میں آپ کو اپنے امام کو اپنے ساتھ رکھنا ہے، کیونکہ کبھی بھی آواز آ سکتی ہے اور اس آواز میں آپ کو موٹر وے سے ایگزٹ لینا ہے کسی جنکشن کی طرف. اگر آپ ایگزٹ نہ لے پائے تو ظہور میں نہیں پہنچ پائیں گے. اور ظہور کے لیے ابھی سے اپنے آپ کو تیار کرنا، یہ نہیں کہ کل کسی کی نہیں آئی. اور یہ وجود سے تقاضا کرنا کہ امام ابھی آئیں. جب تک ہم اس مرحلے تک نہیں پہنچیں گے امام نہیں آئیں گے. ہم بھی یہی سوچتے ہیں ابھی 100 سال ہے، 50 سال ہے، 10 سال ہے، اس کا مطلب میں چاہتا ہی نہیں امام آئے. تو میں خود چاہتا ہوں کہ امام آئے. وہ اپنے آپ سے سوال کرو، وہ امام آئیں گے تو بہت ساری چیزیں چھوڑنی پڑیں گی. ابھی سے اپنے آپ کو اس قابل کرے کہ جب امام آپ کی طرف متوجہ ہوں تو چیزوں کو چھوڑ دیں. عزیزان محترم، امام کے آس پاس رجال الغیب موجود ہیں جو امام کا کام انجام دیتے ہیں. آیت اللہ وحید خراسانی نے بھی اپنے جگہ بیان کیا، آیت اللہ جو ہے وہ شمس الدین نے بھی اپنی کتاب میں اس واقعے کو مختلف طریقے سے نیریٹ کیا ہے کہ بہرحال شیراز کا کوئی مدرسہ تھا اور وہاں پر جو ہے وہ جو شخص کام کرتا تھا اور مدرسے کی خدمت کرتا تھا، طالب علم کہتا ہے میں رات کو بیدار ہوا، میں نے دیکھا اس کے حجرے میں نور ہے، روشنی ہے اور وہ کسی سے باتیں کر رہا ہے. جب میں نے دیکھا کہ مجھے کوئی اور نظر نہیں آیا، روشنی ہے اور وہ اچانک سے تھوڑی سی میری آواز ہوئی تو اچانک سے وہ باہر آیا. کہا کہ کیا چاہیے، پانی چاہیے، کچھ چیز چاہیے، میں خدمت کروں؟ کہا نہیں، مجھے یہ بتاؤ تم کس سے باتیں کر رہے تھے؟ تو اس نے بولا چھوڑو اس بات کو. اس نے بولا اگر تم نے نہیں بتایا تو میں شور کروں گا اور سارا مدرسہ بیدار ہو جائے گا. مجھے سچ سچ بتاؤ تم کس سے باتیں کر رہے تھے؟ تو وہ مدرسے کا خادم کہ جو پانی بھر کر لاتا تھا وہ کہہ رہا ہے کہ وقت کے امام میرے حجرے میں تشریف لائے اور مجھے کہا کہ بس تیاری کرو، فلانے دن ہم تمہیں لے جائیں گے. اور کہا کہ دیکھو یہ بات کسی کو بتانا نہیں. اور یہ ہوا کہ دیکھا کہ جمعے کا دن آیا اور اس نے اپنے آپ کو نہایا، اپنے لباس کو پاک کیا اور اچانک سے غائب ہو گیا. میں نے بہت شور مچایا، طالب علموں سے کہا، اس نے کہا کہیں گیا ہوگا. کہا نہیں، وہ اب ہمیشہ کے لیے چلا گیا. امام ہمارے ہی درمیان میں سے کسی کو پک کرتے ہیں، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا ہو، چاہے وہ کوئی موچی ہو، چاہے وہ خدمت گزار ہو، چاہے وہ کوئی بڑی شخصیت ہو. امام اپنے کام کے لیے، اور وہ تبھی ہوگا کہ جب آپ اس تڑپ کا اظہار کریں گے. مدینہ کے اس سب سے بڑے حادثے کا محور ولی خدا ہے. اگر ولی کا حق زائل نہ ہوتا سیدہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتی. عزیزان محترم، ہم بھی اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہم اپنے ولی کے لیے کتنا پریکٹیکل وقت دے رہے ہیں. امام کو ہم سے کیا چاہیے؟ امام کو ہماری دولت چاہیے؟ نہیں. امام کو ہمارا سٹیٹس چاہیے؟ نہیں. کائنات کا امام ہے، اسے صرف
ہمارا وجود چاہیے، ہمارا وقت چاہیے۔ جو شخص 24 گھنٹے میں چند منٹ اپنے امام کو نہیں دے سکتا اور وہ بیوی پہ آپ پہ گریا کرے تو عزیزان محترم کیسے ہوگا؟ امام کی نگاہیں آج ہم سب کی طرف ہیں۔ انشاءاللہ کہ ہم یہاں سے اٹھنے کے بعد اپنے امام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ کاش کہ ہم مدینہ میں ہوتے تو کیا آج ہم اپنی بیوی کو اکیلا چھوڑتے؟ کاش ہم کوفہ میں ہوتے تو کیا ہم اپنے مولا کو، کیا ہم زندہ ہوتے تو مدینہ کا دروازہ جلتا یا ہم اپنے آپ کو جلا دیتے؟ عزیزان محترم، بس یہی ایک صدا ہے، کاش کیوں کہہ رہے ہو، تمہارا امام تمہارے درمیان میں موجود ہے۔ آئیے اپنے امام سے جو ہے وہ توسل کرتے ہیں، اور آج کی رات کہ جہاں امام بہت غمگین ہے، امام کا رابطہ بیوی کے ساتھ بڑا مستحکم ہے، وہ مرقد مبارک کہ جس پر کوئی روشنی نہیں ہے، جس پر کوئی چراغاں نہیں ہے، اندھیرا ہے، اور جب تک ظہور نہیں ہوتا، جب تک اس مرقد کا نشان کسی کو معلوم نہیں ہے۔